عزیز اصحاب نظر و بصر، آج میں آپ کے سامنے درجہ ہفتم مضمون اردو موضوع ایک کہانی چالاک بندر کا خلاصہ پیش کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ میرے پروین صورت پروانوں، پہلے میری طرف سے پیار بھرا سلام اور آداب پیش خدمت ہے۔ پیارے طلاب، آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آئیے سماعت کریں۔ ایک ننھا منا لیکن چالاک بندر دریا کے دامن پر آم کے درخت پر آم کھایا کرتا تھا۔ دریا میں موجود ایک بھاری بھرکم مگرمچھ تھا۔ بندر آم کھاتے وقت اس کو بھی چند آم عموماً کھلاتا تھا اور وہ اپنی جوڑوں کو بھی کھلاتا تھا۔ ایک دن اس کی جوڑوں نے کہا کہ آم کتنے میٹھے ہوتے ہیں۔ جو بندر روز درخت کے اوپر خاص خاص آم کھاتا ہوگا، اس کا دل کتنا میٹھا ہوگا۔ مجھے اس کا دل چاہیے۔ مگرمچھ ٹھہرا تو جوڑوں کا غلام اس کی ہر خواہش پر مرتا کیوں نہیں پورا کرتا۔ دونوں احسان ناشناس اور احسان فراموش تھے۔ اگلے دن دونوں نے مل کر دعوت کا افسانہ بندر کو سنایا۔ بندر نے سوچا دعوت رد کرنا ناشائستگی اور نامناسب ہے، اور اس طرح حامی بھر لی۔ مگرمچھ کی پیٹھ پر سوار ہوا دریا کے بیچوں بیچ مگرمچھ سے غیر شعوری طور جوڑوں کی خواہش افشا ہوئی۔ بندر چوکنا ہوا، پہلے گھبراہٹ ہوئی۔ بیچارہ تھا تو نحیف و ضعیف، لیکن عقل کا پورا اور پکا۔ ہنستے ہنستے ہا 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 کہا لگاتے ہوئے کہا، ارے ناداں دوست، پہلے ہی کیوں نہ بتایا؟ دل تو درخت پر ہی رہ گیا۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ اس طرح واپس مڑ گئے۔ کنارے پر پہنچ کر چالاک بندر درخت پر چڑھ گیا۔ بیوقوف اور احسان فراموش مگرمچھ انتظار کرتے کرتے جب تھک گیا تو بندر کو پکارنے لگا۔ چالاک بندر نے کہا، احسان ناشناس دوست کے روپ میں دشمن، میں تمہارے بہکاؤ اور دھوکے میں اب نہیں آؤں گا۔ پیارے ہونہار طلاب، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں ہمیشہ عقل، شعور اور فہم و فراست سے کام لینا چاہیے۔ کسی کے بھیس بدل کر بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ پیارے پرفہم ناظرین، اب دیجیے رخصت، غر خدا لایا پھر ملیں گے۔ خدا حافظ و نگہبان۔ شکریہ۔